نیکی اور گناہ کے لحاظ سے لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں جو نیکیاں بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ذکر اور اذکار کرتے ہیں، صدقات اور خیرات بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، معصیت سے بچاتے ہیں، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جس سے رب ناراض ہوتا ہو اور شیطان خوش ہوتا ہو۔ تو اس قسم کے لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ترین اور بہترین لوگ ہیں۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو نیکیاں بھی نہیں کرتے، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، صدقات اور خیرات بھی نہیں دیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو بھی نہیں بچاتے۔ تو اس قسم کے لوگ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مبغوض ترین اور بدترین لوگ ہیں۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو نیکیاں تو بہت زیادہ کرتے ہیں، مثلا نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نیکیاں کرتے ہیں، مگر گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ مثلا ان سے گناہیں بھی ہو جاتی ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ان سے گناہیں بھی ہو جاتی ہیں، معصیت سے بچنے کا پورا اہتمام نہیں کرتے، ادھر ثواب بھی کر رہے ہوتے، ادھر گناہ بھی کر رہے ہوتے۔ اور چوتھے قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جو نفلی روزے، صدقات، خیرات، ذکر اذکار، قرآن پاک کی تلاوت اور دیگر نفلی عبادات تو نہیں کرتے، معصیت اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ تیسرے اور چوتھے قسم کے لوگ، ان میں سے ایک فریق طاعت اور نیکیاں کرنے میں چست ہے مگر گناہوں سے بچنے میں سست ہے، اور دوسرا فریق اس کے مخالف ہے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ ان دونوں فریقوں میں سے کون بہتر ہے۔ وہ شخص بہتر ہے جو نوافل، ذکر اور اذکار اور یہ دیگر چیزیں تو نہیں کرتا مگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ بہتر ہے، یا وہ انسان بہتر ہے جو ذکر اور اذکار بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، مگر گناہیں بھی اس انسان سے ہو جاتی ہے۔ تو آئیے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کون ان دونوں میں سے افضل ہے۔ دوستو، گناہ سے بچنا سب سے اہم اور بڑا کام ہے، اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی ہے، وہ نیکیاں بہت زیادہ کرتے ہیں مگر ساتھ ساتھ وہ معصیت بھی کرتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو نوافل، ذکر اور اذکار میں تو سستی کرتا ہے مگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ گناہ سے بچ کر سلامتی پا لینا وہ عمل ہے جس کے برابر کوئی بھی عمل نہیں ہے، لہٰذا گناہ سے بچنے کو ترجیح دی جانی چاہیے، خواہ نوافل، ذکر اور اذکار میں کمی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح منقول ہے کہ ایک بزرگ نے کسی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ اپنے قوم سے کہہ رہا تھا کہ اے لوگو، رات کے نیند نے تمہیں ہلاکت میں ڈال رکھا ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا نہیں، بلکہ دن کے بیداری نے ان کو ہلاکت میں ڈال رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رات کو نوافل اور ذکر اذکار نہ کرنے سے یہ ہلاکت میں نہیں ہے، بلکہ دن میں گناہوں سے نہ بچنے کی وجہ سے یہ لوگ ہلاکت میں ہیں۔ غرض گناہوں اور شہوتوں سے بچنا بہت ضروری ہے، مگر افسوس کہ آج گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اچھے لوگوں میں بھی اس کی جانب کوئی توجہ نہیں ہے، ادھر نماز بھی جاری ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تعلیم اور تعلم بھی کرتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ آپ کو فجر کی نماز میں سب سے پہلے مسجد میں ملیں گے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نیک کاموں میں سب سے پہلے آپ کو وہ نظر آئیں گے، لیکن جب آپ ان کے حالات پر غور کریں، ان کا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا، گھر میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا، معاملات میں وہ بالکل زیرو ہوں گے۔ تو اس سے بہتر ہے، اس نوافل اور اس عبادات اور اس ذکر اور اذکار سے بہتر ہے کہ انسان سب سے زیادہ توجہ گناہوں سے بچنے پر لگائے کہ میرے سے آج کوئی بھی گناہ نہ ہو جائے۔